صحابہ کرام کی مثالیں، صحابہ کرام کے واقعات، صحابہ کرام کی نشانیاں، صحابہ کرام کی باتیں، صحابہ کے چرچے، صحابہ کے تذکرے تورات اور انجیل میں حضور کے ساتھ آپ کو ملیں گے۔ آپ اس آیت کی شرح اٹھائیں، صحیح بخاری جلد نمبر 1 باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طویل حدیث جو اسی باب کیف کان بدء الوحی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 3 کی روایت ہے، طویل روایت ہے 2 صفحوں کی، اسے کہتے ہیں حدیث ہرقل۔ اس کو دیکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پرانے زمانوں میں جو کتابیں اتری تھیں، تورات، زبور، انجیل، اس میں حضور اور حضور کے صحابہ کا ذکر کیسے تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، بیٹا یہ میرا خط لو۔ یا رسول اللہ، لے لیا، حکم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، جاؤ۔ کہاں جاؤں یا رسول اللہ؟ روم جاؤ۔ رومیوں کا بادشاہ جو ہرقل ہے، لوگ اسے ہرقل پڑھتے ہیں، یہ ہرقل، اس بادشاہ کے پاس جاؤ۔ یا رسول اللہ، پھر کہ اسے دعوت اسلام دو۔ سیدنا دہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ خط لیے ہوئے روم پہنچے ہیں، جہاں نہ رسول اللہ گئے ہیں ابھی تک، نہ حضرت ابو بکر گئے ہیں، نہ حضرت عمر گئے ہیں، نہ حضرت عثمان گئے ہیں، نہ حضرت علی گئے ہیں۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون۔ یہ قرآن کریم نے جو روم کا ذکر کیا ہے، اس رومی بادشاہ کے پاس اللہ کے رسول کا خط گیا، صحابی لے کر گیا، برسر دربار جا کر صحابی رسول نے اسے خط پیش کیا ہے۔ یہ روایت موجود ہے صحیح بخاری جلد اول صفحہ 3 پر۔ اس بادشاہ کے سامنے خط پڑھا گیا ہے، وزراء نے سنا ہے، مشیرین نے سنا ہے، سارے ارکان پارلیمنٹ جو بیٹھے ہیں ان نے سنا ہے، کابینہ سن رہی ہے، دربار سارا سن رہا ہے۔ تو بادشاہ کو پتا تھا کہ یہ وہی نبی ہے جس نبی کی خوشخبری ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ کیوں؟ وہ تورات انجیل کا عالم تھا، اور وہاں پادری سارے، پوپ پورو اور وہ گھنٹال جو بیٹھے تھے سارے جانتے تھے، لیکن بغض، حسد، کینہ اوپر سے اب انہوں نے سوچا کہ اگر ہم یہ بات کر دیں کہ یہ وہی نبی آ گیا ہے جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا تھا، یہ اس کا صحابی دعوت ایمان لے کر آیا، تو ہمارے تو وظیفے بند، ہمارے تو پیٹ کی معیشت کا معاملہ بند، یہ سارے لوگ کہیں گے اب تم ختم اس نبی کے پاس، او بدلو بدلو۔ ایک دوسرے کو آنکھوں میں ایک دوسرے کو دیکھ کے انہوں نے فیصلہ لیا اور کہا نہیں ہم نہیں مانتے۔ یہ کیسے فیصلہ لیا؟ اس کا بھی ایک واقعہ ہے۔ بادشاہ نے جب خط سنا تو اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں مان لوں۔ کیوں؟ بادشاہ معاملہ جانتا تھا۔ تو بادشاہ نے ایک عجیب کام کیا، کہا ابھی محفل برخاست کرتے ہیں، اس پر گفتگو نیکسٹ میٹنگ میں ہوگی۔ جی ٹھیک ہے۔ اگلی میٹنگ میں بادشاہ نے اعلان کرایا اپنے شاگردوں کو، اپنے کرندوں کا، سارے دروازے بند کر دو جہاں سے لوگ آتے ہیں، جب آ جائیں نکل کوئی نہ سکے، میری اجازت کے بغیر دروازہ نہ کھولنا۔ اوکے سر، معاملہ ٹھیک ہو گیا، سب نے دروازے بند کر دیے۔ بادشاہ ادھر بیٹھ کے کہہ رہا ہے، توجہ رکھنا، میرا تو جی چاہتا ہے یہ جو شخص آیا ہے یہ اسی آخری نبی کا نمائندہ ہے جس کے لیے تمہاری تورات انجیل گواہی دے رہی ہے۔ مان جاؤ یار، مان جاؤ، کلمہ پڑھ لو اس پر، مان جاؤ یہ وہی ہے جو تمہاری کتابوں میں ہے۔ بادشاہ سے تو پادریوں کی کمٹمنٹ ہو چکی تھی کہ ہم نے تو نہیں ماننا، بادشاہ نے یہاں ٹونی بدل دی تو وہ سارے اٹھے، اچھا تو یہ بات کہتے ہیں، ہم عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے تیرے خلاف، تحریک استحقاق لائیں گے، تجھے نہیں مانتے، تجھے معزول کراتے ہیں، اور بھاگے باہر کی طرف، ہم عوام میں جاتے ہیں اور تجھے معزول کراتے۔ آگے گئے تو دروازے بند تھے، تو وہ جو آ نہ سکے اور وہاں سے واپس لوٹے۔ جب واپس ہی آئے، بوئے کھلواؤ، پھڈا شڈا ڈالا، تو بادشاہ نے کہا بیٹھو تو صحیح، کوئی ٹیبل ٹاک کی بات ہے، بیٹھو کوئی بات کر لے۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹھتے تھے، کہا یار بیٹھو تو صحیح۔ وہ بیٹھ گئے، کہا میں تو تمہیں آزمانا چاہتا تھا۔ اب بادشاہ بھی اندر سے ہلدا بیٹھا کہ نہیں بادشاہ ہی بنیے، نہیں اندر سے ہل رہا ہے، میں تو تمہیں آزمانا چاہتا تھا کہ تم اپنے دین پر کتنے پکے ہو، ہمارا عیسائی دین بہت اچھا، ہم نہیں مانتے اس بات کو۔ انہوں نے کہا واہ واہ بادشاہ سلامت ہو، تو واقعی بادشاہ ہے، چنگا بندے۔ تو وہ اپنی بات پہ دوبارہ اڑ گئے اور بادشاہ نے خود کو چھپا لیا۔ انہوں نے کہا اس کو بھگا دو، کہا یار یہ مہمان ہے، خط لے کر ایک دو دن رہنے تو پھر بھیج دیں گے۔ جی ٹھیک ہے۔ اس دوران بادشاہ نے ایک اور کام کیا، کہا یہ بتاؤ اگر اس دربار میں، ہمارے علاقوں میں
کوئی اس نبی کے علاقے والا آیا ہوا ہے اسے بلاؤ. ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے. ابو سفیان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد اور رسول اللہ کے سسر مسلمان نہیں تھے, تجارت کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی مکے کا ایک تاجر بڑا سردار آیا ہوا ہے, رئیس القوم ہے, کہا جی اسے بلاؤ. بلا لیا گیا اور ان کے سامنے پوچھا بتاؤ یہ اس طرح کوئی آیا ہے؟ انہوں نے کہا جی آیا ہے. انہوں نے کہا بتاؤ یہ بندہ کیسے ہے؟ اس نے کہا فینا صادق و امین, مخالف ہمارا ضرور ہے لیکن ہے سچا, ہے امانت دار, جھوٹا نہیں ہے. انہوں نے کہا کوئی پھڈا, کوئی لالچ؟ انہوں نے کہا جی لالچ وغیرہ کی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا تمہاری قوم سے اس کی جنگ ہوئی ہے؟ کہا جی ہوئی ہے. کیا ہوا؟ کہا والحرب سجال بیننا. کہا وہ کیا ہوا؟ کہا وہ ڈول ہے, رسی کبھی ہم کھینچ لے, رسی کبھی وہ کھینچ لے, یعنی بدر میں وہ جیتے تو احد میں ہم مار کے آ گئے, مراد یہ تھا. بادشاہ کو یقین در یقین ہوتا گیا کہ ہے وہی. اب توجہ رکھنا جس بات پہ میں لانا چاہ رہا ہوں, جس کے لیے میں نے پوری بات عرض کی ہے, ذہن سے بات سلپ نہ ہو. بادشاہ نے سارا معاملہ برخاست کیا. رات کا وقت آیا, مہمان خانے میں حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ کو ٹھہرا دیا گیا. ایک وقت آیا رات کو, بادشاہ نے طلب کیے, صحابی رسول گئے ہیں جی. کہا یار آؤ تھوڑی گپ شپ لگاتے ہیں. کہا رات کے اس لمحے؟ کہا جی ہاں تھوڑی بات ہے. کیا ہوا؟ کہا آؤ چلیں. یوں ہاتھ پکڑا ہے. بادشاہ اپنے محل کی زیارت کراتے ہوئے گھماتے 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 ایک اس کمرے میں لے کے گیا جسے نگار خانہ کہتے ہیں, اسکیچنگ ہوم, جہاں بندوں کی تصویریں خیالی طور پہ بنائی جاتی ہیں, پینٹنگ کی جاتی ہے. بادشاہ لے گئے, دروازہ کھولے اور اندر گھسے. صحابی اندر گئے ہیں, کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے یار, یہ مجھے کالے کرائے ہوئے تو لوگوں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا چھوڑ یار, تصویریں تو بنی ہیں, تجھے نہیں پتا یہ بنائی کس نے؟ کس نے بنے؟ کہا میں نے. تم پینٹر ہو؟ انہوں نے کہا میں بادشاہ ضرور ہوں لیکن میں پینٹنگ کر لیتا ہوں, اسکیچ بنا لیتا ہوں. اسکیچ کسے کہتے ہیں؟ میں نے مولانا اسلام الدین کو دیکھا, یوں ٹوپی, یوں ہاتھ رکھا ہوا, یوں کان اور یوں ناک, اور میں نے اپنے تصور میں ایک صفحہ لیا اور کرتاس پر لکھا, اس کی یوں ٹوپی, اس کے یوں کان, اس کی یوں آنکھیں, اس کی یوں شکل, اس کا یوں ہاتھ اور اس کا یوں ہاتھ رخسار پہ رکھا ہوا. اپنے ہاتھوں سے ڈرائنگ کر کے بنا لیا. اسے اسکیچ کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا بہت سے مفروروں کے بھی ایسے اسکیچ ہوتے ہیں, پولیس کو مطلوب ہے, انعام اتنا ہے, فلاں, اسکیچنگ ہوتی ہے. تو بادشاہ نے اس طرح اسکیچنگ کر کے تصویریں بنائی تھی. تو وہ بہت حیران ہوا, بادشاہ تو بڑا قابل آدمی ہے. انہوں نے کہا میری قابلیت چھوڑ, میں تم سے ایک دو باتیں پوچھتا ہوں, ذرا آؤ ان تصویروں کو تم پہچانتے ہو؟ نے کہا یار میں کیسے پہچانوں, کہاں مکہ مدینہ, کہاں روم. کہا آؤ تمہیں دکھاتا ہوں. بہت سی تصویریں دکھاتے دکھاتے ایک تصویر پہ رک گیا. جب بادشاہ رکا, حضرت دہیہ بن خلیفہ کہتے ہیں توجہ, حیران ہو گئے. نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ حضرت دہیہ کہہ رہے ہیں وہی دیکھ رہا ہوں جو تم دکھا رہے ہو. کہا کس کی تصویر ہے؟ کہا یہ تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ بنا ہوا ہے. انہوں نے کہا جی ہاں. تو نے بادشاہ کو دیکھ کے کہا یار تو ہمارے پیغمبر کی شکل کیسے بنا سکتا ہے؟ اس نے کہا صبر کر, یہ ایک دو تصویریں اور دیکھ. حضرت دہیہ فرماتے جب میں نے دو تصویریں اور دیکھی میں مزید حیران ہو گیا. میں نے کہا یار یہ تو حضرت ابوبکر کی شکل ہے اور یہ حضرت عمر کی شکل ہے, یار بتا تو نے کیسے بنائی؟ اس نے کہا یہ دیکھ تورات اور یہ دیکھ زبور, یہ دیکھ انجیل, میں ان کتابوں کو پڑھ چکا ہوں. یہاں آخری نبی کی شکل بھی بتائی گئی, صفات بھی بتائے گئے, تذکرے بھی بتائے گئے, واقعات بھی بتائی گئی. میں نے وہیں سے پڑھا آخری نبی یوں ہوگا. میں نے صفحہ کرتاس پہ اپنے ذہن سے اسکیچنگ کی ہے, اپنے ذہن سے پینٹنگ کی ہے, خیالات کو کرتاس پر اتارا ہے, تو یہ تصویر معرض وجود میں آئی ہے. اور یہاں لکھا ہوا ہے اس کے ساتھی یوں ہوں گے, ابو بکر عمر اس کے وزیر ہوں گے, ان کی بھی شکلیں بتائی گئی ہیں, تو میں نے ان کی تصویریں بنا دی. توجہ رکھنا, توجہ, جو میں بات سمجھانے لگا ہوں. بات ہوئی, آئی گئی, واپس تشریف لے آئے, بہرحال ایمان نہ لایا وہ. لیکن یہ یہودی علماء, یہ نصرانی علماء اندر سے جانتے تھے حضور پاک علیہ السلام حق ہے, اندر سے جانتے تھے حضور کے صحابہ اور اہل بیت حق ہیں, یہ جانتے تھے. تو اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. یہودیوں, تورات انجیل پڑھنے والے اپنے علماء سے پوچھو, عیسائیوں انجیل پڑھنے والے اپنے علماء سے پوچھو, صابیوں زبور پڑھنے والے اپنے وڈیروں سے پوچھو,
کیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ نے تمہاری کتابوں میں نہیں کیا، یا میرے صحابہ کے تذکرے تمہاری کتابوں میں موجود نہیں ہے؟ تو جب نکلے اور یہ چھپانے لگے جی یہ وہ نہیں ہے، جی یہ ذکر وہ نہیں ہے، وہ ذکر، اللہ نے آیت اتاری وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق بات کو جھوٹ بات کے ساتھ نہ ملاؤ، تمہاری روزی روٹی بند ہوتی ہے ہو جائے لیکن قبر کے عذاب سے تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ سچ بولو یہودیو، حضور پاک کا ذکر موجود ہے، سچ بولو عیسائی علماء، حضور کا ذکر تورات انجیل میں ہے۔ یہ پھنسے تو قرآن کی آیت کا نزول اس پس منظر میں ہوا ہے جو میں نے واقعہ پیش کیا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا